السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرۃ النبی رحمۃ للعالمین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95۔ سفر کا یہ مہینہ 14ویں سنہ نبوت کا اس وقت ہوگا جب سن کا آغاز محرم کے مہینے سے مانا جائے گا۔ اگر سن کی ابتدا اسی مہینے سے کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا گیا تھا تو سفر کا یہ مہینہ قطعی طور پر 13ویں سنہ نبوت کا ہوگا۔ عام اہل سیرت نے کہیں پہلا حساب اختیار کیا ہے، کہیں دوسرا، جس کی وجہ سے وہ واقعات کی ترتیب میں خبط اور غلطی میں پڑ گئے۔ ہم نے سن کا آغاز محرم سے مانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 سفر 14 نبوت مطابق 12 یا 13 ستمبر کی درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ وہاں سے پچھواڑے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات باہر کی راہ لی تاکہ مکہ سے جلد از جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے باہر نکل جائیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جانفشانی سے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ جائیں گے۔ جس راستے پر اول دہلا میں نظر اٹھے گی وہ مدینہ کے کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا۔ اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو سور نام سے معروف ہے۔ کہیں عربی میں سور بولتے ہیں، اردو میں سور بولتے ہیں، سور کے نام سے معروف ہے۔ یہ نہایت بلند، پرپیچ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی بکثرت ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، حضرت ابو بکر اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا۔ دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار ثور کے نام سے معروف ہے۔ غار کے پاس پہنچ کر ابو بکر اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کے لیے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہو، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں۔ اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے مجھے اس سابقہ پیش آئے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر اللہ تعالیٰ اندر گئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ تھے جنہیں اپنا تہبند پھاڑ کر بند کیا، لیکن 2 سوراخ باقی بچ رہے۔ حضرت ابو بکر اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میں اپنے پاؤں ڈال دیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابو بکر اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب دہن لگایا۔ تکلیف جاتی رہی۔ یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں یعنی جمعہ، سنیچر اور اتوار کی راتیں غار میں چھپ کر گزاری۔ اس دوران ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک، سخن و فہم نوجوان تھے۔ سحر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے جاتے، مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہیں رات گزاری ہے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف سازشیں کی جو کوئی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے۔ جب تاریخ کی گہری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر ابو بکر اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہرہ بکریاں چراتے رہتے۔ جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ مزید یہ کہ عامر بن فہرہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ جانے کے بعد انہی کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تاکہ نشانات مٹ جائیں۔ ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتارا، آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے، ایک گھڑی زیر حراست رکھا۔
کہ ممکن ہے کہ ان دونوں کی خبر لگ جائے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ حاصل نہ ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماء بن ابی بکر برآمد ہوئیں، ان سے پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا باخدا مجھے معلوم نہیں میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کمبخت خبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے یہ ہنگامی اجلاس کر کے طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں۔ چنانچہ مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر خواہ کسی بھی سمت جا رہا ہو، نہایت کڑا مسلح پہرہ بیٹھا دیا۔ اس طرح یہ اعلان عام بھی ہو گیا، جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا، اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا اگر نقد انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے اور نشانات قدم کے ماہر کھوجی نہایت سرگوشی سے تلاش میں لگ گئے۔ پہاڑ اور وادیوں، نصیب و فراز میں ہر طرف بکھر گئے، لیکن نتیجہ اور حاصل کچھ نہ ہوا۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں، لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں ما ظنک یا ابو بکر بسنین اللہ ثالثھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک معجزہ تھا جسے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس پلٹ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اس کو روایت کیا ابن حشام نے، جلد نمبر 1 487، صحیح البخاری جلد نمبر 1 554، ایذا 516 اور 558۔ یہاں یہ نقطہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اضطراف اپنی جان کے خوف سے نہ تھا، بلکہ اس کا واحد سبب وہی تھا جو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قیافہ شناسوں کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا غم تر ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ اگر میں مارا گیا تو میں محض ایک آدمی ہوں، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے تو پوری امت ہی غارت ہو جائے گی۔ اور اسی موقع پر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیے مختصر الاسیر الشیخ عبداللہ سعد 168 میں۔